صاحب دعوت جناب شیخ سالم امونی جناب شیخ سالم صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ موصف نے اتنی لذیذ یعنی تہہ دیگ کھلائی ہے. ایران میں سے تہہ دیگ کہتے ہیں. تہہ دیگ کھلائی ہے کہ مدتوں سے ہم تو نہیں کھائے تھے اور اس دعوت کو مدتوں ہم یاد رکھیں گے. اتنی پیاری دعوت کی آپ نے اور پھر میٹھا تو کیا کہنے. میں سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا کھا چکا ہوں کہ اب کوئی گنجائش نہیں، لیکن میٹھا بھی اچھا ہی کھا لیا ہوں اس واسطے کہ میٹھا اپنی جگہ آپ بناتا ہے. تو میں سب سے پہلے جناب کا اور پھر معیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں عزت افزائی بخشی میرے لیے اور پھر میرے مضمون کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک سعادت بخشی. یہ میں اصل میں مزاح نگار ہے میرا مقصد، اور میرا جو معاملہ ہے وہ مزاح نگاری سے تعلق رکھتا ہے. تو ممکن ہے کہ آپ حضرات اس کو پسند فرمائیں. تو اس کا عنوان ہے رات کے مریض. رات کے مریض اس کا عنوان ہے. اور رفت بھائی، شہر میں رات کے مریضوں کی کوئی کمی نہیں. ہر گلی میں دو ایک آدمی قوت باہ کے متلاشی نظر آتے ہیں. کوئی اخبار ایسا نہیں جس اخبار میں خودکشی نہیں شادی کیجیے جیسے عناوین مجبور و بےکس افراد کو اپنی طرف مائل نہ کرتے ہوں. اشتہار اس درجہ خوشائند ہوتے ہیں کہ یہ مجبور لوگ محض لچھے دار گفتگو ہی سے ان کے دام مکر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور جو ایک بار ان حکمائے سو کے چنگل میں پھنس جاتا ہے تو پھر غریب کو گلو خلاصی نصیب نہیں ہوتی. نہ غریب کے گلو بند کو، اور وہ محض لیپ و لعوق کے دائرے ہی میں مدام گرداں نظر آتا ہے. لیکن ایسے پرآشوب دور میں کچھ حکما ایسے بھی ہیں جو اپنے منصب سے انصاف کرنے کو اپنی خوشبختی متصور کرتے ہیں. ہم جس حکیم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی مرزا عجیب الحیت بیگ ہے، جو حکیم صادق ہی نہیں طبیب حاذق واقع ہوئے ہیں اور پوری استعداد سے رات کے مریضوں کی خدمت کیے جا رہے ہیں. اور وہ رات کے مریضوں میں لقمان شب گردانے جاتے ہیں. لیکن مرزا کو رات کے مریضوں کی اجلت پسندی سے بہت شکایت ہے. وہ ان مریضان شب زندہ دار کا علاج نہایت تمانیت وہ شکیبائی سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے مرزا کا موڈ اور دوا دونوں کو خراب کر دیا کرتے ہیں. مرزا ایک حسن پرست حکیم ہے. حسب اجازت شرعی 4 شادیاں فرما چکے ہیں، جن میں سے اب ان کی عقد میں 2 رہ گئی ہیں. یہ ایک راز ہے کہ آیا حکیم نے مابقی 2 کو از روئے شرع شریف طلاق بائن دے کر اپنی زوجیت سے جدا کر دیا تھا، یا وہ خدا کو پیاری ہو گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ مرزا نے جتنی شادیاں فرمائی ہیں وہ سب کی سب ان کی فہرست مریضان میں شامل تھی. حکیم صاحب ان دنوں وقتاً فوقتاً نبض دیکھتے دیکھتے کلائی بھی تھام لیا کرتے تھے. دولت مند آدمی تھے، دین داروں میں شمار کیے جاتے تھے. یوں بھی وہ زمانہ بھی کچھ ایسا نہ تھا کہ تعدد ازدواج کو لوگ گناہ خیال کرتے. یہ بات بہت مشہور تھی کہ مرزا نے جس کسی سے شادی کی مہر معجل پر شادی کی نیز اسے ایک مکان تحفتاً گزران دیا. گو چندر چند مجبوریوں کے تحت طلاق ضرور دیے، لیکن مکان واپس لینے کو کمزرتی سمجھی، اور تادم حیات وہ مکان متعلقہ کے قبضے ہی میں رہا. آفتاب عثمانی کو ڈوبے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ بیتا تھا، اور ہنوز شفق کی سرخی
اپنی جاتی ہوئی بہاروں کی سوغات بکھیر رہی تھی۔ حکومت مسلمانوں کے قوانین نجی و آئین خفی میں مداخلت کو اپنا حمق متصور کرتی تھی۔ اس عہد میں سرکاری عہدیدار بھی حسب حیثیت تعدد ازدواج سے بہرہ مند تھے اور ان پر کوئی قانونی حد بندی قائم نہ تھی۔ دن کے مریضوں سے مرزا کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ رات کے مریضوں کی خدمات کو اپنا نصب العین بنا چکے تھے۔ ان مریضوں سے مرزا کی خوب چھنتی تھی۔ یہ عشاق شب بیدار منہ مانگی رقم دے کر مرزا کے چٹکلوں سے استفادہ کر رہے تھے۔ مرزا ان کے اٹھتے ہوئے شباب کو سہارا دیتے اور وہ مرزا کی بیٹھتی ہوئی ضعیفی کو، بلکہ یہ مریض ہی ان کے گزرتے دنوں کا سہارا تھے۔ رات کے مریضوں سے مرزا مزے کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ضعیفی نے اب انہیں محض گفتگو تک محدود کر دیا تھا۔ ان کے مریض مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ غیر طبی متعلقات کی جانکاری کو بھی سلسلے علاج میں واجب گردانتے تھے۔ وہ مریضان شب پر ایک اچٹی سی نظر ڈال کر یہ پہچان لیتے تھے کہ کون علاج کے کس دور سے گزر رہا ہے۔ انہیں خیریت معلوم کرنے کا ملکہ حاصل تھا اور مرزا کی صحبت مدام نے مریضوں کو بھی اس فن سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ بھی اشاروں اور کنایوں کی گفتگو کے خوگر ہو گئے تھے۔ مریض باہ اس درجہ اتاولا ہوتا ہے کہ حکیم اگر زہر بھی دے تو خوشی خوشی چاٹ لے۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر حریص حکما دوسروں کے اونگتے الوؤں کو تو سیدھا نہیں کرتے، البتہ اپنا الو سیدھا کر لیا کرتے۔ مریض با اس درجہ جلد باز ہوتا ہے کہ دن میں دوا کھا کر رات میں ادھم مچانے کی سوچتا ہے۔ درا حال یہ کہ ہر دوا، خواہ وہ دوائے با ہی کیوں نہ ہو، پرہیز شدید کی متقاضی ہوا کرتی ہے، اور رات کا مریض پرہیز کی خدغن سے پرے محض دوا پر اکتفا کرتا ہے جو اس کے لیے زہر حلاحل ثابت ہوتا ہے۔ بے صبری و ناشکیبائی کہ یہ پے کر دوا کے ہضم ہونے اور پھر اس کے اثر پذیر ہونے تک کے وقفے کو گوارا نہیں کرتے۔ حکمائے حاضر نے بھی رات کے مریضوں میں جو بے صبری کو بام عروج پر دیکھا، ویاگرا نکال کر نیاگرا بہا دیا اور رات کے مریض ہر چہ بادہ باد ماں کشتی درابنداخ تیم کے مزداخ اب جو ہو سو ہو کا نعرہ مار کر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہچکولے کھاتا ہوا جہاز ڈال دیا کرتے، اور پھر ان کا جہاز ابھی اٹھتی بیٹھتی جمع سال موجوں کے 2 تھپیڑوں کے بھی برداشت نہیں کرتا کہ دریا برد ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کا نام لے کر جب ملاح جہاز کا لنگر اٹھاتا ہے تو قدم قدم پر منزلیں اس کے قدم چومتی ہیں۔ چاندنی راتوں میں جہاز رانی کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ناخدا جب کیف آور نغمات چھیڑتے ہوئے جو کشتی کھیتا ہے تو ہر موج دل نواز اٹھ کر مرد جانباز کے بوسے لیا کرتے۔ سمندری راستہ طویل ہو تو تحصیل منزل کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ دوبارہ چاندنی راتوں میں جہاز رانی کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ ناخدا بھی تو وہ ناؤ چلانے والا، اس کے ہاتھ میں وہ چپو ناخدا جب کیف آور نغمات چھیڑتے ہوئے جو کشتی کھیتا ہے تو ہر موج دل نواز اٹھ کر مرد جانباز کے بوسے لیا کرتے۔ سمندری راستہ طویل ہو تو تحصیل منزل کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کنارے پر بیزارگی سے سر بزانو بیٹھنے والے محض جہاز رانی کے دید زیب مناظر تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن خود موجوں سے نبرد آزمائی کا حوصلہ نہیں پاتے۔
شاید اسی کیفیت کو حافظ نے یوں ارشاد فرمایا تھا: شب تاریک و بیم موج و گرداب چنی حائل، کجا دانند حال ماں سبک ساران ساحل۔ ایک دن ہم جو مطب پہنچے، محفل گرم تھی، امیدواروں کی کوئی کمی نہیں تھی، جو نا امیدی کی وادیوں سے گزر رہے تھے۔ وادیوں سے گزر رہے تھے اور ان کے فلک شگاف قہقہوں سے مطب گونج رہا تھا۔ مرزا دیگر حکماء کی طرح متانت اور سنجیدگی کا نام نہاد پیکر بنے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ خوش طبع، خوش پوش اور خوش گپ آدمی تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں دیکھ کر ہی بیماروں کی عادی بیماری دور ہو جایا کرتی۔ دفتن مرزا نے سر اٹھایا اور منشی صاحب سے دریافت کیا، جو ساہوکار کے ہاں کھاتا لکھا کرتے تھے۔ کہنے لگے: کیوں بھائی دستخط فرما رہے ہو؟ سمجھ جاؤ اب یہ بات۔ کیوں بھائی دستخط فرما رہے ہو؟ منشی صاحب نے پہلے تو ایک سردہ بھری، پھر عرض کیا: آپ دستخط کے دن کا حکیم صاحب انگوٹھا لگا رہا منشی صاحب نے پہلے تو ایک سردہ بھری، پھر عرض کیا: آپ دستخط کے دن کہاں حکیم صاحب انگوٹھا لگا رہا ہوں۔ ہاتھ میں راشا آ گیا ہے، الف لکھتا ہوں تو واو دکھائی دیتا ہے۔ حکیم صاحب نے اس شکایت لطیف پر منشی کو شکر حق ادا کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا: شکر کرو اور ابہام ہی کو انجام سمجھو، اور ان لوگوں کو یاد کرو جو ابہام کے بھی لائق نہیں رہے۔ جو لوگ جعلی دستخط کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اپنی دستخط بھی کھو دیتے جو لوگ جعلی دستخط کے عادی ہوتے ہیں، اپنی دستخط بھی کھو دیتے ہیں۔ پان کا بیڑا منہ میں رکھتے ہوئے حکیم نے کہا: ہاں، جعلی دستخط سے وہ فی الوقت کام تو نکل جاتا ہے، لیکن بعد میں آدمی کام کا نہیں رہتا۔ مرزا نے ایک سوال کیا: منشی، کہیں تم نے جعلی دستخط کر کے اپنا نصب العین اور نصیب دونوں تو خراب نہیں کر لیے؟ منشی نے پہلے توبہ کی، پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا: حضور، آپ کا مریض ہوں، میری کیا مجال کہ جعلی دستخط کر کے دوزخ میں اپنا گھر بناؤں؟ مرزا نے کہا: ہاں، جعلی دستخط کر کے لوگ دنیا میں گھر تو بنا لیتے ہیں، لیکن بہشت بری کے گھر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آدمی گھونا کمینہ ہو کر گھر لے، اس سے بہتر ہے کہ بھبڑا اور بیوقوف ہو کر گھر کھو دے۔ حکیم نے محفل بے قراراں پر ایک اچٹی سی نظر دوڑائی اور پھر گویا ہوئے: خط اچھا ہو تو دستخط اچھی ہوتی ہے، خط اچھا ہو تو دستخط اچھی ہوتی ہے، اور اچھی دستخط کے لیے مزاج میں ٹھہراؤ چاہیے۔ لوگ اتنی اجلت میں دستخط کرتے ہیں کہ گویا سر پر قیامت کھڑی ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دستخط کرنے میں اتنی دیر کرنی چاہیے کہ خود قیامت آ جائے۔ دستخط کرنے میں اتنی دیر کرنی چاہیے کہ خود قیامت آ جائے اور دستخط ختم نہ ہو۔ اچھی دستخط طمانیت کی متقاضی اور رومانویت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جلد بازی اور بے صبری دستخط کے حسن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسٹامپ لگاتے ہی دستخط کر دینا احمقوں کا کام ہوتا ہے۔ لعاب دہن ابھی خشک بھی نہیں ہوتا کہ اسٹامپ کے دامن کو روشنائی سے داغدار کر دیا، دستخط پھیل گئی اور داغ دھبوں نے دستخط کا مزہ کرکرا کر دیا۔ خامہ جولاں کو ایک دستخط کے بعد عرصہ طمانیت مطلوب ہوتا ہے، اور احمقوں کا یہ عالم ہے
کہ ایک دستخط ابھی خشک ہو نہیں پاتی کہ دوسری دستخط ثبت کر دیتے ہیں. اب روشنائی ختم نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب روشنائی جواب دیتی ہے تو چلے آتے ہیں منہ لٹکائے حکیم کے ہاں. ہاں حکیم حاضر ہے، لیکن میاں ہمارا ایک اصول ہے، دوا کم اور پرہیز زیادہ. حکیم نے اس تقریر دل پذیر کے بعد منشی سے کہا، لو یہ خرس بے لگام ہے، یہ خرس بے لگام ہے، دستخط کے وقت لے لیا کرنا. مرزا نے خرس بے لگام لیا تو منشی نے اسے دونوں ہاتھوں سے لیا، گویا وہ دوا نہ ہو تبرک ہو. شاید قوت باہ کی دوا تبرک ہی ہوتی ہے، اور آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تبرک چیزی کے زیر حلق نہ رود. قوت باہ کے لیے تو سورماؤں نے دوا کیا زہر بھی نوش فرما لیا ہے. مرزا نے یکایک فتو خاں سے ان کے قلم اور قلم کی نب کے بارے میں دریافت کیا. پوچھا، بولو فتو، قلم کیسے چل رہا ہے اور نب کا کیا حال ہے؟ دنیا جانتی تھی کہ فتو خاں زمینات کا کاروبار کرتا ہے، اسے قلم دوات سے خوب علاقہ ہے، بلکہ مختلف قلم دانوں سے اس کا خاص تعلق رہا ہے. دادا آدمی ہے، خرطاس و قلم کا مالک ہے، جو چاہتا ہے آپ ہی لکھ لیتا ہے. مرزا نے یکایک فتو خاں سے ان کے قلم اور قلم کی نب کے بارے میں دریافت کیا. پوچھا، بولو فتو، قلم کیسے چل رہا ہے اور نب کا کیا حال ہے؟ دنیا جانتی تھی کہ فتو خاں زمینات کا کاروبار کرتا ہے، اس سے قلم دوات سے خوب علاقہ ہے، بلکہ مختلف قلمدانوں سے اس کا تعلق خاص رہا ہے. دادا آدمی ہے، خرطاس و قلم کا مالک ہے، جو چاہتا ہے آپ ہی لکھ لیتا ہے. اور نیچے مجبور و معذور لوگ دستخط کر دیا کرتے ہیں. فتو پہلوان جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا تھا، مرزا کے آگے ہاتھ جوڑ کر گر گڑایا. مرزا، روشنائی خشک ہو گئی ہے، جھٹک جھٹک کے چلا رہا ہے. پھر اچانک سینہ تان کر کہنے لگا، مرزا، میرا قلم کسی زمانے میں میری طرح دادا تھا، سر اٹھا کر چلتا تھا. اس پر مرزا نے فتو کو ٹوکا اور ارشاد فرمایا، فتو، کوئی قلم سر اٹھا کر نہیں چلتا، سر جھکا کر ہی چلتا ہے. کوئی قلم سر اٹھا کر نہیں چلتا، سر جھکا کر ہی چلتا ہے. قلم بادشاہ کا ہو یا فقیر کا، لکھتے وقت اسے جھکنا ہی پڑتا ہے. جو لوگ جھک کر نہیں لکھتے ان کا خط خراب ہو جاتا ہے. ہاتھ میں راشا نہ ہو اور قلم میں روشنائی ہو تو غیب سے کچھ ایسے مضامین منصع شہود پر جلوگر ہوتے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا لکھا جائے اور کیا نہ لکھا جائے. تمہیں معلوم ہے کہ چچا غالب نے کیا ارشاد فرمایا تھا اور کس سلیقے سے اپنے مضمون میں ڈھالا تھا؟ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی لکھنا آتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور بعض وقت تو کچھ ملعون قلمکار رشدی اور تسلیمہ نسرین بھی بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. لکھنا آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر کورے کاغذ کو سیاہ کر دیا جائے. یاد رکھنا چاہیے کہ خدا بھی ان روسیاہوں کو روسیاہ کرنے پر قادر ہے. مرزا تجربے کار حکیم تھے، داداؤں کی بزدلی سے خوب واقف تھے، اور ان خبیثوں کی لا یعنی ڈینگوں کو نہایت شکیبائی سے سن کر اپنے انداز سے نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر مرزا نے فتو سے پوچھا کہ فتو، کیفیت بیان ہو. فتو مقرر گویا ہوا، مرزا کیا بتاؤں، میرا قلم جسے میں امساک پین کہا کرتا تھا بہت مختصر ہو گیا. کیا معذرت صاحب. امساک پین کہا کرتا تھا بہت مختصر ہو گیا ہے. بچوں کی سلیٹ کا قلم معلوم ہوتا ہے، بچوں کی سلیٹ کا قلم معلوم ہوتا ہے. موسم سرما میں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ قلم کدھر ہے اور قلم کا کیپ کدھر ہے. دوات اور قلم میں کوئی نسبت ہی نہیں رہی. دوات میں جب قلم رکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایگزیبیشن گراؤنڈ میں جھاڑو دی جا رہی ہے. مرزا نے سر اٹھا کر پوچھا، تم نے اپنے قلم کا کوئی نام رکھا ہے؟
فتو نے کہا نہیں. مرزا نے مشورہ دیا نٹراج پین رکھ لو. مرزا بڑبڑانے لگے یہ قلم بھی عجیب چیز ہے, یہ قلم بھی عجیب چیز ہے. جب تک روشنائی ہے قلم چلتا ہے, قلم چلتا ہے, صفحات کے صفحات سیاہ کر دیتا ہے. البتہ یہ تو ہے خدا کے نام سے لکھتا ہے تو برکت ہی برکت ہے, اور اگر خدا کا نام نہ لیا جائے تو نحوست ہی نحوست. قلم کے کالے کرتوت سے کاغذ ہی سیاہ نہیں ہوتے, چہرہ مورا ڈیل ڈول داغ دل دماغ بلکہ روح بھی سیاہ ہو جاتی ہے. واہ روشنائی سے یہ عربی عربی کہاں آگے کہتے ہیں کہ روشنائی سے روسیاہی کا گہرا تعلق ہے. روشنائی سے روسیاہی مطالعہ کرنے کا. لوگ سمجھتے نہیں, یاد رہے جو آج قلم لکھ رہا ہے کل آدمی کو وہ پڑھنا پڑے گا. کل آدمی کو وہ پڑھنا پڑے گا. جو آج قلم لکھ رہا ہے کل آدمی کو وہ پڑھنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ آدمی کو ایسا لکھنے سے شرمانا چاہیے جسے کل پڑھنے سے شرمانا پڑے گا. لوگ لکھنے کے دیوانے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں یہ جانتے ہی نہیں. فتو تم گھبراؤ مت, تمہارا علاج ہو جائے گا. ہاں تازہ روشنائی کی ضرورت پڑے گی, یہ بندوبست بھی میں کر دوں گا. فی الحال میں تمہیں جوارش سرفراز دیتا ہوں, حلال غذا کے ساتھ استعمال کرنا. قلم کو گھڑی گھڑی کیپ سے باہر نہیں نکالنا, ہوا لگ جائے گی. کھلے قلم کو ہوا لگتی ہے تو وہ لکھنا بند کر دیتا ہے. زیادہ بھی نہ گھسنا, نب ٹیڑھی ہو جائے گی. قلم یہاں وہاں گھسنے کی چیز نہیں, نہایت محبت و لطافت سے کرتاز ابیض پر چلانے کی چیز ہے. خط اگر نستعلیق ہو تو کیا کہنے, باران گہر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. حرف حرف موتی اور لفظ لفظ مرجان دکھائی دیتا ہے. افسوس ہے کہ لوگ پڑھنا تو سیکھ جاتے ہیں لیکن وہاں یہاں جا کر پیپر پڑھنا تک سیکھ جاتے ہیں لیکن لکھنا نہیں سیکھتے. لکھنا ایک فن ہے, اور لکھنا بھی اس طرح لکھنا چاہیے جس طرح پڑھنا سیکھا تھا. گلزاروں کو چشمہ لگا کر پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, آخرش خرتا سے گلزار پر لکھنا بھی تو پڑتا ہے. لوگ سین کے دائرے راست سے واقف نہیں, عین کے دائرے معکوس سے کیا خاک اچھا قلم ہوگا. حروف کرسی پر حسب قاعدہ بیٹھنے نہیں پاتے کہ روشنائی ختم ہو جاتی ہے. مرزا لوگوں کی عدم اعتدالی سے بہت خفا تھے. فتو کو بہت دیر تک گھورتے رہے, پھر کہا یہ معجون زرنگار ہے, حب دل فگار کے ساتھ بوقت خواب لے لینا. حکیم صاحب کا روئے سخن اب پروفیسر بے قرار کی جانب تھا, اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مرزا نے بے قرار کی بے قراری کو تاڑ کر نظر ہی نظر میں قرارداد بیداد پیش کرنے کی اجازت دی. پروفیسر گویا ہوئے حکیم صاحب, کلاس کا ماحول بدل گیا ہے. پہلے میں کلاس لیا کرتا تھا, اب اسٹوڈنٹس کلاس لے رہے ہیں. لیکچر میں بھی وہ پہلی سی بات نہیں رہی, نہ دم ہے نہ خم ہے, کھڑا رہا نہیں جاتا. چاک ہاتھ میں پکڑ کر بلیک بورڈ کے پاس جاتا ہوں, ابھی کچھ لکھنے بھی نہیں پاتا کہ چھٹی کی گھنٹی بج جاتی ہے. پہلے ہفتے میں 2 پیریڈ لے لیا کرتا تھا, اب 1 پر گزارا ہے. ٹائم ٹیبل بھی صحیح نہیں رہا, گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یونیورسٹی کے تصور سے لرز جاتا ہوں. وظیفے کے دن قریب ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. مرزا پروفیسر کا لیکچر سنتے رہے اور اس کے بعد ایک طویل ہوں کی اور فرمایا, پروفیسر اب تک تمہاری کتنی تصانیف شائع ہو چکی ہیں. پروفیسر نے کہا, مرزا خدا کے فضل سے 11 تصانیف منظر عام پر آ چکی, 8 نثری ہیں اور 3 شعری ہیں. حکیم نے کہا درجن کر لینا تھا. پروفیسر نے مسکرا کر جواب دیا, پریس رکا ہوا ہے.
پریس رکا ہوا ہے اور قلم ریس میں نہیں. ناشر حیران ہے اور قلم ریس میں نہیں. کیا بات ہے. قلم رکا ہوا ہے پریس رکا ہوا ہے قلم ریس میں نہیں. ناشر حیران ہے اور مصنف آپ کے روبرو. اب کوئی کتاب آئے یا نہ آئے، ہفتے میں 2-1 مضامین شائع ہو جائیں کافی ہے. حکیم نے کہا پروفیسر ہمت سے کام لو، خدا پر بھروسہ رکھو. کیا تم نے کبھی شارٹ ہینڈ بھی کیا ہے؟ پروفیسر نے خدر شرمیلے تبسم کے ساتھ جواب دیا، بھائی نوجوانی میں کون شارٹ ہینڈ نہیں سیکھتا، میں نے بھی سیکھی تھی، پھر ٹائپ کرنے لگا تھا، اب زیراکس سے کام چلا رہا ہے. مرزا نے دلاسا دیا، پروفیسر پریس یقیناً چل پڑے گا، پلیٹ میکنگ کا کام کرنا پڑے گا. یہ معجون آمد ہے 1 چمچہ لیکچر سے پہلے، اور یہ شربت آورد ہے 3 چمچے لیکچر کے بعد. مرزا کے مطب میں ایک صاحب، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ مرزا کے مطب میں ایک صاحب جو جگ ماموں تھے، سمجھے تک آپ آگے بڑھ جا رہے ہیں. بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. بازار میں ان کی کھلونوں کی دکان تھی اور وہ لٹو والے ماموں کے نام سے مشہور تھے. دفتن مرزا نے ماموں سے تحکمانہ سوال کیا، ماموں لٹو پھرا رہے ہو؟ ماموں نے ہاتھ باندھ کر کہنا شروع کیا، اب لٹو پھرانے کے دن کہاں حکیم صاحب، اب لٹو تو نہیں پھرتا، البتہ لٹو کی طرح میں پھر رہا ہوں. حکیم نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس لی اور گویا ہوئے، ہاں زندگی بھی ایک لٹو ہی کی طرح ہوتی ہے. زندگی بھی ایک لٹو ہی کی طرح ہوتی ہے. لٹو پھرانے والے نے جس قدر جالی بھری تھی، بس لٹو اتنا ہی پھر کر لڑک جاتا ہے. لٹو کی نیند اور آدمی کی حیات میں کوئی فرق نہیں. آدمی لاکھ کوشش کر لے، لٹو کی نیند اور اس کی حیات میں 1 لمحے کا فرق نہیں آتا. خدا نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آدمی بلا وجہ موت سے ڈرتا ہے، شکر ہے کہ موت لٹو کی طرح دکھائی نہیں دیتی، ورنہ مایوسیاں دونی ہو جاتی. حکیم نے پان کا بیڑا منہ میں رکھا اور کہنے لگا آگے ارشاد ہو. ماموں نے بارے دیگر کہنا شروع کیا، حکیم صاحب ایک زمانہ تھا کہ میرا لٹو آدھی جالی پر پھر جاتا تھا اور اب ڈھکن تک جالی لپیٹتا ہوں مگر بے سود. پہلے لٹو ہتیلی میں پھرتا تھا، اب زمین پر نہیں پھرتا، کمبخت نیند بھی نہیں لیتا، 2-1 بار گھوم کر وہیں پڑ جاتا ہے. پہلے دائرے سے کنکر تک نکال لیا کرتا تھا، اب دائرے تک نہیں پہنچتا. اتنا کہہ کر ماموں نے ذرا دم لیا تو مرزا شروع ہو گیا، ماموں تمہارا لٹو بھربھرا ہو گیا ہے. تمہارا لٹو بھربھرا ہو گیا ہے. لٹو آری کے سبب بھربھرا ہوتا ہے، آری کو سون پر گھسنا پڑے گا. ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لٹو نے غم میں کچھ زیادہ ہی لگائے ہیں. آری اندر دھس گئی ہے، باہر نکالنا ہوگا. ماموں حقیقت یہ ہے کہ تم نے انتر لے کر اپنا لٹو وقت سے پہلے خراب کر لیا ہے. ماموں 2 انتروں کے درمیان ایک جنتر منتر چاہیے. تم نے انتر لینا تو سیکھ لیا لیکن انتر کا منتر نہیں سیکھا. تم پر ہی کیا منحصر، لوگ انتر لینا تو چاہتے ہیں لیکن انتر لینے کی تعلیم نہیں لیتے، اور اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے لٹو وقت سے پہلے بھربھرا ہو جاتا ہے. ہوائی جہاز کی آواز آتی ہے. ماموں بیچ میں بولے، اور مرزا پرنی بھی خراب ہو گئی ہے، جالی بھی کمزور پڑ گئی ہے. مرزا نے ٹوکا، ماموں جالی سے کچھ نہیں ہوتا، لٹو اگر اچھا ہے تو نالے سے بھی پھرتا ہے. میں علاج کروں گا. یہ صفوف انتری ہے. لٹو پھرانے سے پہلے دودھ سے لے لیا کرنا، لیکن یاد رکھو علاج ہونے تک لٹو الگ جالی الگ. مرزا بلا لحاظ مذہب و ملت طبی خدمات انجام دیتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کا بھائی ہے اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے کام آنا ہی چاہیے. دراصل کام کے کام آنا تو دراصل مرزا کا حقیقی کام تھا. البرٹ ڈسوزا
ان کے مطب میں مصر کی ممی کی طرح چپ چاپ بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. دفتن حکیم مرزا عجیب الہیت بیگ نے ان کی طرف نظر التفات فرمائی اور پوچھا کہو البرٹ تمہارا اینٹھونی کیا بولتا ہے؟ البرٹ اینگلو انڈین آدمی تھا, انگریزی لہجے میں اردو بولتا تھا اور مرزا اسی گفتگو سے بہت خوش ہوئے. البرٹ نے عرض کیا حکیم صاحب آج ہم ایک دم موٹا فقیر ہیں. متفکر ہے کیا؟ آج ہمیں ایک دم موٹا فقیر ہے, ہمارا لائف میں کوئی کلر نہیں ہے سر. سر یو آر اے ہولی مین, سر یو آر ناٹ اونلی فزیشین. مرزا ایک جہاندیدہ اور اعلیٰ ظرف آدمی تھے, وہ اپنی تعریف سن کر کبھی خوش نہیں ہوتے تھے. مرزا البرٹ کی بک بک کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے ڈسوزا کیفیت بیان ہو. یہاں میں امیتابھ بچن کی فلموں کے نام کچھ لایا ہوں, دیکھیے آپ ذرا میں نے کیسے اس کو بیان کیا ہے. ڈسوزا کہنے لگا سر عمار اکبر اینٹونی ایک جگہ جمع ہونا نہیں مانتا. سر یہ تینوں جب ایک جگہ جمع ہوں گے نا تو سر ہونی انہونی اور انہونی ہونی ہوگی. عمر اور اکبر مل کر بہت ٹرائی کرتے ہیں سر, بٹ اینٹونی اپنی پلیس پر ریچ نہیں کرتا.